رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح و دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ شیشہ کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہیں مایوسی گناہ ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جائیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ نماز کے فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیادیں ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص، حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ اگر راستہ بھلائی کا ہو تو پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر راستے کا اختتام تاریخی ہو تو اس راستے پر نہ چلنا ہی بہتر ہے۔ جب تک 10 باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وہ باتیں یہ ہیں: غیبت سے زبان کو روکنا، بدگمانی سے پرہیز، مذاق اڑانے سے باز رہنا، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، رائے حق میں مال کو خرچ کرنا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، سنت اور جماعت پر قائم رہنا۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو میرے لیے جہاں کوئی آواز سنائی نہ دے، نہ کوئی پیچھا تنگ کرے، نہ ہی کوئی خواب ہو، نہ خواہش ہو میری، نہ کسی ملال کا ساز سنائی دے، بس خاموشی ہو، سکون ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو۔ فرمانے علی رضی اللہ عنہ: انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ یقین کرو جو رب دے گا بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔